اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست اب آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جو فلمیں اور گانے اور موویز مختلف کر کے دیتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے اور اس پر پیسے لیتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، مختلف فلمیں بناتے ہیں، گانے اپنی یعنی کہ مرضی کے کہ یہ فلم بھی ہمیں کر دو، یہ بھی کر دو، یہ ہے بھی یہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال، اس پر کیا حکم ہے؟ تو یاد رہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے کہ کسی کو گناہ کی طرف لگانا۔ کیسے؟ اس لیے کہ گانا خود سننا بھی حرام ہے، گانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح گانوں کے بارے میں شریعت کے واضح طور پہ احکام ہیں۔ اللہ رب العالمین کے آخر الزمان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ما من رجل یرفع صوتہ بالغنا بعث اللہ علیہ الشیطان ہے۔ فرمایا جو بندہ گانا گاتا ہے، آواز نکال کے گانا گاتا ہے، گنگناتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العالمین 2 شیطان اس پر بٹھا دیتا ہے۔ کتنے شیطان؟ 2 شیطان بٹھا دیتا ہے۔ اب جس پر شیطان بیٹھے ہوں، پھر وہ بندہ کیا اس پر رحمت الہی نازل ہوگی؟ کیا وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مستحق ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ گانے سنیں، نہ کسی کو سننے کی ترغیب دیں، نہ کسی کو بھر کے دیں۔ یاد رہے کہ ایسا پیسہ کمایا ہوا بھی ناجائز اور گناہ ہے، اور وہ اس پر وہ عذاب کا مستحق ہے ایسا بندہ جو کسی کو گانے بھر کے دے سننے۔ ظاہر ہے وہ گناہ پر تعاون ہے، اس پر گناہ کرنے پر ہیلپ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر قرآن پاک میں گناہ اور زیادتی پر کسی کی مدد کرنے سے منع فرمایا۔ مثال کے طور پہ سورہ مائدہ میں 6 سپارے کے اندر ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا برائی پر، زیادتی پر، گناہ پر، فرمایا کسی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ فرمایا کسی کی مدد یہ نہ کرو، وہ گناہ میں ہے تو اس کی مدد اور کرو، وہ اور گناہ میں دھنستا چلا جائے۔ تو لہٰذا وَلَا تَعَاوَنُوا، فرمایا اس پر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو فرمایا اس کا معاون نہ بنو، نہ اس کا ساتھ دو، نہ اس کی حمایت کرو۔ تو اب ایک بندہ خود بھر کے دے رہا ہے تو آگے وہ سن رہا ہے، تو جو سننے والے کو سزا ملے گی وہ بھرنے والے کو بھی۔ اس لیے کہ کسی نے برا کام کیا تو برا کام کرنے والا بھی گناہ گار ہے، اور وہ جو کام جس نے ایجاد کیا وہ بھی مجرم ہے، تو جس نے بھر کے دیا وہ بھی مجرم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں، اور گانے، فلمیں، ڈرامے، یہ چیزیں لوگوں کو بھر کے دینا یہ ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم انسان بنیں، انسانوں والی حرکتیں کریں۔ کوئی موبائل والا، کوئی کمپیوٹر والا، کوئی کسی کو یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے نہ دے، اور نہ ہی اس کی حمایت کرے کہ تو نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ ہاں، نعتیں، قوالیاں، ترانے، قوالیاں آج کل بھی قوال بھی کوئی ٹھیک بندے نہیں ہیں، لیکن گانے کی بھی بنسبت گانا اور قوالی، اس بنسبت گانا اس کو دفع مارے اور قوالی سنے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ گناہ اور زیادتی پر کسی کی مدد نہ کرو۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ لنڈے کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ یہ بھی مسئلہ پوچھا گیا کہ لنڈے کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو لنڈے کے مسئلہ یہ ہے کہ لنڈے کے کپڑے جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر پلیت ہوں تو انہیں دھو لینا دھو لینا ضروری ہے۔ ظاہر پلیت جو ہوئے تو دھونا ضروری ہے کپڑوں کو جو پلیت ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ لنڈے سے کپڑے لایا لیکن وہ صاف ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ پلیت ہیں یا پاک ہیں، تو وہ پاک ہی تصور کیے جائیں گے جب تک کہ اسے قطعی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ پلیت ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی دکاندار کو پتا ہے کہ یہ کپڑے پلیت ہیں، یا اس سے کپڑا گر پڑا تھا گندے پانی میں، یا کوئی گندی چھینٹیں پڑ گئی تھی، تو اسے چاہیے کہ بیچتے وقت دکاندار اپنے گاہک کو بتائے کہ بھائی
جب یہ تم کپڑا استعمال کرو، جب یہ تم کپڑا پہنو تو جا کے دھو لینا، اور اس سے پہلے یعنی پہننے سے پہلے دھو لینا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اسے آگاہ کر دیں۔ لیکن پلید کپڑا بیچنا بھی جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے، لیکن خرید کے پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پلید ہے۔ پہلے دھوئیں اچھی طرح، اسے پاک کریں، پھر جا کے استعمال کریں۔ لنڈے کا قالین ہے، کوٹ ہے، جو بھی اشیاء لنڈے سے یہ ہے کہ کپڑا ہوتا ہے لیکن تو قیمت میں کمی ہوتی ہے اور وہ استعمال شدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا لنڈے کے کپڑے میں، کوٹوں میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے اس میں، بلا جھجک ہو کے لوگ خریدے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔